اسی طرح بچوں کے اوپر دم کرنا بھی، بچے عامتاً لوگوں کو شکایت ہوتی ہے، روتے ہیں، ضدی ہے، ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، مستی طوفان کرتے ہیں۔ میرے سامنے جب آتا ہے مسئلہ تو میں کہتا ہوں کہ اگر بچے مستی طوفان نہیں کریں گے تو ہم مستی طوفان کرنے جائیں گے؟ اب ہم سیڑھی چڑھ اتر کریں گے اور گھر میں دم پچاڑے کریں گے؟ ہم بچوں ہی کا مشغلہ ہے، ان کا زمانہ ہے، ان کا کھیل کود کا یہ زمانہ ہے، اور اسی میں ان کو کھیل کود کرتے رہنے دینے میں ان کی ایکٹیویٹی بڑھتی ہے، نشو و نما بڑھتا ہے، ذہن بڑھتا ہے، ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں بڑھتی ہیں۔ ہم اس کو بچپن ہی سے حسن بصری بنا دے کہ چپ چاپ بیٹھا رہے، بچی ہو تو اس کو رابعہ بصریہ بنا دے کہ چپ چاپ وہ بیٹھی ج رہے نا، بچی ہے تو بھی ہر وقت تصویر پھرایا کرے۔ خیر اللہ تعالیٰ نوازے وہ الگ بات ہے، لیکن بچے کھیلنے کودنے کا زمانہ ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات حسنین رضی اللہ تعالی عنہما پر یہ دعا پڑھ کر کے ان پر دم کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعوذ الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہما ویقول ان اباکما کان یعوذ اسماعیل و اسحاق۔ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام پر بھی یہ دم کرتے تھے، اور انہی کی اتباع کی وجہ سے میں اپنے ان دو نواسوں کے اوپر بھی دم کرتا ہوں۔ وہ کیا؟ اعوذ بکلمات اللہ التامتی، تامتی یہاں نہیں ہے روایت میں، اعوذ بکلمات اللہ التامتی۔ اگر کوئی پڑھے گا کوئی اس کی وجہ سے کوئی فساد نہیں آئے گا، لیکن اتباع سنت حدیث میں جس طریقے سے بتایا گیا ہے، جس طریقے سے وارد ہے، انہی کلمات کو پڑھا جائے تو اس کے اثرات اور برکات ظاہر ہوں گے۔ اس لیے میں نے خصوصی طور پر کہ اوپر میں تاماتی تھا اور یہاں تاماتی نہیں ہے، تامتی ایک وچن ہے، وہاں بہو وچن ہے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامتی من کل شیطان وہامت ومن کل عین لامہ۔ اے اللہ میں تیرے تمام ان کلمات کے وسیلے سے جو پورے پورے ہیں میں پناہ چاہتا ہوں ہر شیطان سے، من کل شیطان، چاہے شیطان انسی ہو چاہے شیطان جنی ہو۔ یہ ضروری ہے، انسانی شیاطین، اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا نا کہ قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، من الجنۃ والناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ جنات میں سے بھی شیطان ہیں اور انسان میں سے بھی شیطان ہیں، اس لیے چاہے من کل شیطان، انسی شیطان ہو اس سے بھی ان بچوں کو میں تیری پناہ میں دیتا ہوں تیرے کلمات تامہ کی برکت سے۔ جنی شیطان ہو، چاہے مرد کے قبیل سے ہوں چاہے عورتوں کے قبیل سے ہوں، اٹھا جاتے ہیں بچوں کو، اغوا کر لیتے ہیں، بچوں کو کچھ سنگھا دیتے ہیں، پھر وہ بچے ہم سے غائب ہو جاتے ہیں، کچھ کر دیتے ہیں، پھر وہ بچہ ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے۔ یہ سب شکلیں ہیں، جنات کی بھی نظر لگتی ہے، انسانوں کی بھی نظر لگتی ہے۔ تو ہر قسم کے شیطان کے شر سے اے اللہ میں آپ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ وہامتن، زہریلے جانور سے، سانپ ہے، بچھو ہے، شہد مکھی ہے، شہد مکھا ہے، بڑا یہ بھی زہریلے ہیں، کاٹتے ہیں تو زہر ریئیکشن آتا ہے، بسا اوقات موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ تو شہد مکھی ہے، مچھر ہے، مچھر کا بھی ریئیکشن آتا ہے۔ آج کل ڈینگو کا ایک ماحول چلا ہوا ہے، فلو کا ماحول چلا ہوا ہے، یہ سب بیماریاں مچھروں سے پیدا ہونے والی ہیں۔ پڑھ کے دم کر دیجئے، یقین رکھیے بچے کو ڈینگو نہیں ہوگا، وہ مچھر کے شر سے محفوظ ہو جائے گا، کاٹے گا بھی تو اس کا اثر نہیں ہوگا۔
وحامتن زہریلا جانور، اس میں مچھر بھی آ گیا، اس میں شہد مکھی بھی آ گئی، سانپ بچھو بھی آ گئے، جتنے بھی زہریلے جانور ہیں جن کا اثر زہر کے اعتبار سے انسان کے لیے نقصان دہ ہیں، وہ سب کے سب آ گیا۔ کبھی کاٹ بھی لے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اس کے کاٹنے کے جو مضر اثرات پیدا ہو سکتے ہیں وہ انشاءاللہ نہیں ہوں گے۔ ملیریا یہ مچھر کی وجہ سے اسباب کے درجے میں، اصل اللہ کی طرف سے بیماریاں ہیں، لیکن اسباب جو ہمارے دنیا دارالاسباب ہے، دارالاسباب میں اسباب کے تحت بحث ہوا کرتی ہے، تو ملیریا ہے، ڈینگو ہے، اسی طریقے سے ٹائیفائڈ ہے اور قسم کی بیماریاں پھیلتی ہیں۔ تو یہ ہام من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ، ہر ایسی نظر سے کہ جو نظر اپنے اندر زہریلا مادہ رکھتی ہے، ملامت کرنے والی نظر بد، اس سے وہ بچہ محفوظ ہو جائے گا۔ اور بچوں کو دیکھو، یہ تو ہم عجمیوں کے یہاں اور خاص طور پر ہمارے ہندوستان میں یہ ماحول نہیں ہے، عرب میں تو یہ ماحول بکثرت ہے۔ بچے کی کوئی بھی چیز اچھی لگے، ماں باپ بہت خوش ہوتے ہیں، گھر میں بھائی بہن خوش ہوتے ہیں، اور خوش ہو کر کے ہنسی مذاق کا اور ایک ماحول گرما گرمی کا ہو جاتا ہے، لیکن کسی کی زبان پر ماشاء اللہ نہیں ہوتا، کسی کی زبان پر لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں ہوتا ہے۔ عرب میں اگر آپ کسی کی کوئی چیز اچھی لگے، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، آپ اگر ماشاء اللہ نہیں کہیں گے وہ گرم ہو جائے گا عرب۔ قل ماشاء اللہ، ہاں کہ مجھے تجربہ ہے، وہ یقیناً ماشاء اللہ اور ان کے یہاں ماشاء اللہ آپ علیہ السلام کی تعلیم ہے کہ اگر کسی کی کوئی چیز اچھی لگے اور آپ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ دو تو وہ نظر بد سے محفوظ ہو جائے گا۔ لیکن ہمارے یہاں ماحول نہیں ہے، ہم خوشی کا ایک ماحول پیدا کر کے بس خاموش ہو جاتے ہیں، اور پھر ہماری ہی نظر لگتی ہے کہ پھر وہ بچہ کیا ابھی مفتی صاحب ہنستا تھا، نہیں ایک دم کیا ہو گیا کہ بس رونے چڑھ گیا ہے اور چوپت نہیں ہوتا ہے، تو نظر لگی ہے اور تمہاری نظر لگی ہے، ماں باپ کی، گھر کے افراد کی نظر لگتی ہے، اور پھر اس کے اوپر کوئی اثر لیتے نہیں ہیں اور پھر پریشان ہوتے ہیں، خود بھی پریشان، بچہ بھی پریشان۔ اس لیے من کل عین لامہ یہ دعا پڑھ کر کے دم کر دیجئے بچے پر، صبح شام دم کر دیجئے، رات کو سوتے وقت دم کر دیجئے۔ اور جب بچے کاکلودی کرتے ہو، بچے کھیل کود کرتے ہو، بچے ہنسی مذاق کرتے ہو، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، نیا نیا بولنا سیکھتے تو ان کی زبان میں تھوڑا توتلا پن بھی ہوتا ہے اور ہم خوش ہوتے ہیں، تو اس وقت کہہ دینا چاہیے ہماری زبان پر ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ بچہ یقیناً محفوظ ہو جائے گا۔ اور یہ صرف بچے کے ساتھ خاص نہیں، کسی کی کوئی بھی چیز اچھی لگے آپ فوراً اس کے اوپر ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ دیجئے، وہ چیز نظر بد سے محفوظ ہو جائے گی۔ اور نظر بد حق ہے، اس میں کوئی دوا کارگر نہیں ہوگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود روایتوں میں باب الطب والرقیٰ میں اس کا تذکرہ ہے کہ ایک صحابی کو نظر لگی، آپ علیہ السلام جن کی نظر لگی تھی، جنہوں نے نظر لگائی تھی، اس کے اوپر ناراض ہوئے اور کہا کہ کیوں تو نے قتل کر دیا؟ گویا کہ ایک صحابی تھے، پورا واقعہ ابھی فی الوقت دیکھ کر نہیں آیا، لیکن فی الوقت بات آئی ذہن میں، اس لیے کہ ایک صحابی بہت گورے تھے، خوبصورت تھے، اور اپنے کپڑے اتار کر کے کہیں نہانے لگے، کسی نے کہا کیا خوبصورت ہے، فوراً دھڑام لے کر کے گرا صحابی، ان کو اٹھا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا نظر لگی ہے اور تم کو کوئی پتا ہے کہ کس کا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں فلاں صاحب نے کہا تھا۔ ان کو بلایا گیا اور آپ نے سخت ڈانٹا، اور اس وقت آپ نے فرمایا کہ کیوں ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں کہا، تم قتل کر دیتے۔ نظر بد کی بنیاد پر بسا اوقات انسان دنیا سے چل بستا ہے، اس لیے اس کے اوپر بھی توجہ کی خاص ضرورت ہے۔ اور یہ کلمہ کیا ہم لوگ، سچ کہتا ہوں ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تعلیم ہے کہ اس تعلیم کے پیچھے ساری تعلیم کی کوئی حیثیت نہیں، سچ، لیکن ہمارا ایمان بگڑا ہوا ہے، ہمیں یقین نہیں ہے۔
ہمارے محلے میں ہی ایک ساتھی ہے، ہمارے بھتیجے کے رشتے میں خالو ہوتے ہیں، وہ آسٹریلیا پڑھتے تھے، اور آسٹریلیا ظاہر بات ہے کہ آج کل مسلمانوں کا ماحول بھی کچھ ایسا ہے، کلچر اور وضاقتہ ایسی ہے کہ مسلمان کو پہچاننا بھی مشکل ہے۔ تو ایئرپورٹ پر وہ جا رہے تھے، کسی نے ان کی مدد کی تو انہوں نے کہا تھینک یو۔ اب ظاہر بات ہے کہ وضاقتہ کے اعتبار سے مسلمان نہیں لگے ہوں گے، اس لیے اس نے کہا کہ آپ نے مجھے جزاک اللہ نہیں کہا اور تھینک یو کہا، تھینک یو میں کیا لیا ہوا ہے، اور جزاک اللہ کہتے تو مجھے کتنی بہترین دعا مل جاتی ہے، پورا انہوں نے خود مجھے سنایا۔ ہمارے پاس یہ کہ ہم ویری مچ، کیا ویری مچ، تھینکس ویری مچ، کیا یہ سب ہمارے پاس سبحان اللہ، الحمدللہ، کوئی چیز اچھی لگے سبحان اللہ، تعریف کے لائق کوئی چیز ہو الحمدللہ، کوئی چیز بڑائی کے لائق ہو اللہ اکبر، یہ سب آپ کی تعلیمات ہیں اور ہمیں اسے اپنی زندگیوں میں اپنانا ہے۔ لیکن کیا کرے، دونوں طرف سے دکھڑا ہے، کہنے والے بھی کمزور نظر آ رہے ہیں اور سننے والے بھی کمزور نظر آ رہے ہیں۔ ضعف الطالب والمطلوب، طالب بھی لچر اور مطلوب بھی لچر، ہمارا بھی قصور ہے۔ لیکن چونکہ یہ سب باتیں دیکھو، یہ مناسبت سے بیان میں ایسا ایک تو لمبا وقت نہیں ہوتا ہے، 15 منٹ ہوتا ہے، اس میں مضمون سمیٹنا ہوتا ہے، اور ایسی مناسبت کی بنیاد پر باتوں سے باتیں نکلتی ہو نا، تو یہ عموماً ایسی ہی مجالس میں جو ہفتہ واری مجلس ہوتی ہے، جہاں بھی، صرف اسی کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، جہاں بھی، تو وہاں یہ سب ملتا رہے گا۔ بڑوں کے پاس موجودگی میں، مشائخ کی صحبت میں رہنے سے، علماء حقہ کے پاس اٹھنے بیٹھنے آنے جانے سے بہت سارا ایسا سیکھنے ملتا ہے کہ ہزاروں صفحات کی ورق گردانی کے بعد بھی نہیں ملتا۔ تو خیر، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بچوں کے اوپر دم کرنے کے متعلق، تو اس میں بھی شیطان سے بچنا ہے اور اللہ تعوذ کے کلمات ہیں، اللہ کی پناہ میں جانا ہے، تو یہ بھی، اور چونکہ یہ سب مفید چیزیں ہیں، معاشرے کو ضرورت ہے، ماحول میں لانے کی ضرورت ہے، اس مناسبت سے یہ سب آپ کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے۔